نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلا وربك پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی. یہاں تیرے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ منافقین یا دیگر کوئی بھی لوگ. حتی، یہاں تک کہ یحکموک، وہ منصف بنائے آپ کو، وہ فیصلہ مانے آپ کا، فی ما، اس معاملے میں جو شجرہ، اختلاف ہوا. شجرہ کا لفظ شین جیم رے سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں. درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اور ایک درخت کی شاخیں دوسرے شاخوں سے الجھتی ہیں، اسی سے اس کا مفہوم اختلاف اور جھگڑا ہے. فیما، اس معاملے میں جو شجرہ بینہم، ان کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، یعنی جس معاملے میں وہ باہم الجھے. اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے گیا، لیکن بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے. صحیح واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، زبیر بن عوام، اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، یعنی کھیت کو پانی لگانے کے معاملے میں. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، یعنی آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ آپ سے کروائیں. خاص طور پر آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا. اور پھر جب آپ سے فیصلہ مل جائے تو کیا کریں؟ ثم لا یجدوا، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، کیا نہ پائیں؟ حرجن، کوئی حرج، تنگی. حرج کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا، تنگ ہونا، یعنی ان کا دل نہ گھٹے. کس معاملے میں؟ مما قضیتا، اس میں سے جو آپ فیصلہ کر دیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کر لیں، مان لیں. تسلیمہ، مان جانا، یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح مان بھی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی جب تک ہم اپنی مرضی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے فیصلوں کو اہمیت نہ دیں، اس وقت تک ایمان خطرے میں ہے. ایک مومن کا کام کیا ہے؟ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے فرامین پر، آپ کے طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر دل سے راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ خود موجود تھے، لیکن آپ کے بعد اب آپ کے وہ فرامین جو صحیح احادیث کی شکل میں ہم سب کو ملتے ہیں، ان پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے. اور خصوصاً ان معاملات میں جہاں مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو جائے، باہم کوئی جھگڑا ہو جائے. پھر جیسا کہ اس سے پیچھے بھی آیت میں گزر چکا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فردوہ الی اللہ والرسول، کہ جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہاں بھی اسی بات کی مزید تاکید ہے کہ جب تک آپ کی طرف لوٹانے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ فرمایا گیا فلا وربک، نہیں سے جب کوئی بات شروع ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی تاکید کی بات ہوتی، یعنی ان کا خیال غلط ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ اور پھر وربک، قسم ہے تیرے رب کی، یعنی اتنی شدت سے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ باہم اختلافات میں اصل منصف اور خصوصاً دینی معاملات میں کون ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں۔ مثلا پیچھے آپ نے دیکھا کہ تیمم کی رخصت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر پانی نہ ملے، بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ اب بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ اس پہ راضی نہیں ہوتے، اس رخصت کو لینے پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہم پاک ہی نہیں ہوئے، وہ نماز چھوڑ دیں گے لیکن اس رخصت کو نہیں لیں گے۔ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا، آپ نے ایک چیز کی رخصت بتا دی۔ اسی طرح سفر میں نماز قصر کرنا، بعض لوگ اس رخصت کو قبول نہیں کرتے۔ تو دین میں جو رخصتیں آپ کی طرف سے ہمیں ملی، ان رخصتوں کو بھی خوشی سے قبول کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پر دل کی تسلی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں جیسے اس کے دیے ہوئے احکامات یا عزائم کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کے شان نزول میں یہ بتایا، اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت پچھلے واقعے کا تتمہ ہے، یعنی اختتامیہ ہے۔ وہ جو بشر منافق کا واقعہ ہے، اگرچہ وہ ضعیف بتایا جاتا ہے، تو بعض مفسرین کی رائے میں یہ آیت ان پچھلے آیات کا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے۔ اور دوسرا اس کا شان نزول وہ واقعہ بتایا جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ تو اب بات ہے ان لوگوں کی، لیکن ذرا ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، لکھیے، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی بات کو بھی اتنی ہی خوشی سے لیتی ہوں جتنی قرآن پاک میں لکھی ہوئی بات کو؟ کیا میں آپ کے حکم کو بھی اللہ کا حکم سمجھتی ہوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور خاص طور پر وہ احکامات جو ہماری خواہشات کے خلاف جاتے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دین کی بات پہ عمل نہیں کرتے، یہ کون سا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیث ہی ہے نا، تو کیا ہوا۔ لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بات درست ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے تو اس پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے، مان لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھتے ان پر، لکھتے ان پر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے، ان پر لازم کر دیتے، کیا بات؟ ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرنا چاہتے، چھوٹے چھوٹے احکامات میں آپ کی بات کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں سے اگر کوئی بڑا مطالبہ کیا جاتا تو وہ بالکل بھی اس کو تسلیم نہ کرتے، اور یہاں ان کے نفاق کا پول کھل جاتا، یعنی یہ منافقت کی علامت ہے
کہ ایک طرف انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور دوسری طرف جب آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہو. یہ اس کے قول و فعل کا تضاد ہے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے، آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، وہ لوگ قربانی کے موقع پر کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی دینا کیا ہے؟ میدان جنگ میں نکلنا، اپنی جان دینے کو تیار ہونا یا ہجرت کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ہم ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. ان اقتلوا انفسکم پیچھے گزر چکا ہے. فرمایا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ان کے لیے لکھ دی جاتی، ان پہ ذمہ داری ڈالی جاتی، تو یہ کبھی بھی نہ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت یا انکار کا رویہ دراصل انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے. چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی جھجک اتر جاتی، پھر وہ بڑے گناہوں میں جا پڑتا ہے. سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، مثلا نماز کے بعد؟ کیونکہ انسان پھر فرض کی حفاظت کرتا ہے. تو جو شخص مستقل طور پر سنت چھوڑ دے، اس کے لیے کسی وقت فرض چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص کنارے پر رہ کر کوئی کام کرے تو ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کنارے سے دوسری طرف جا پڑے. مثلا اگر آپ کسی چھت کے کنارے کنارے پہ چل رہے ہوں بیچ میں چلنے کی بجائے، تو عین ممکن ہے کہ آپ نیچے جا گریں. بالکل اسی طرح بعض لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں، مثلا آپ دیکھیں کہ مسواک سے دانت صاف کرنا، یا سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں بیٹھنا، یا سنت کے مطابق سونا، رات کو دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پہ لیٹنا. جب اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو ریجیڈیٹی خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کیا، چھوٹی چھوٹی بات میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ تو دین بڑا مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہے، ایک ڈسپلن کی بات ہے، ایٹیکیٹس اور مینرز کی بات ہے. کیا ایٹیکیٹس اور مینرز کو آپ ریجیڈیٹی کہتے ہیں؟ کبھی نہیں. تو دین میں بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو جسے آپ نے اسوہ حسنہ مان لیا، کہہ دیا، تو پھر اس کی چھوٹی بات ہو یا بڑی، اس کو ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے، کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے، انسان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. خوشی کے ساتھ سنت کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے گریٹسٹ، بہترین، سب سے معزز ترین، سب سے اہم ترین اور مالک کائنات کے محبوب ترین انسان کو فالو کر رہی ہوں. اس میں خوشی ہونی چاہیے، اپنا ایک اعزاز سمجھنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے اور اپنی مرضی اور اپنی عقل اور اپنی باتوں پہ خود عمل کر کے یا دوسروں کو کروا کے. اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں عمل نہیں کر سکتے وہ بڑی چیزوں میں کبھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے دل کی قربانی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں کر سکتے تو اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا گھر کب قربان کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. تو پھر یہ بڑے حکم تو مان ہی نہ سکتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلتے جو یہ سب کچھ کر سکتے. اصل میں مسلمانوں کو چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف آنے کی تربیت دی جا رہی ہے. بڑے بڑے کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھوٹا کام کرنا جانے. جو شخص چھوٹے کام کو حقیر سمجھتا ہو، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو،
اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہو، وہ شخص کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. عام طور پر زندگی میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ایسا کام کہہ دیا جائے جو ذرا ان کے درجے مرتبے سے کم ہو تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں کہ میری تو انسلٹ کر دی گئی، مجھے یہ کام کہا گیا، یہ میں کروں. نہیں، جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو چھوٹا کام کیا اور بڑا کیا، جو بھی حصے میں آ جائے، جہاں کے لیے بھی اللہ چن لے، جو بھی کام ہم سے لے لے، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی گئی ہمیں، وہ ساری سائنٹیفکلی اپروو ہو رہی ہیں کہ اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کا راستہ مصلحتوں کی قربانی مانگتا ہے، انہیں عبور کرنا پڑتا ہے، مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین پر چلنا پڑتا ہے. جو لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر پیچھے رہ جائیں وہ پھر کام نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کر لیتے مَا يُعَظُونَ بِهِ، جس کی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں، جس کا ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ان کو مل رہے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، اگر وہ انہیں مانتے چلے جائیں تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہو. وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدم رکھنے میں، یعنی یہ ان کے پیر جمانے میں بہت اچھا ثابت ہو، بہت بہتر ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جمانے کے لیے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھائے جاتے. کیسے جماتے ہیں؟ پیر سنبھل سنبھل کے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے. تو دین میں بھی پختگی چھوٹے چھوٹے کاموں، چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے آتی ہے، جنہیں بہت سارے لوگ چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جنہیں چھوٹا سمجھ کر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بیسک ٹریننگ اور بیسک تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں. جہاں بیسکس میں کمی ہوتی ہے پھر وہاں بڑے بوجھ اٹھائے نہیں جا سکتے. اس لیے دین کا معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا، کسی بھی حکم کے آنے پر یہ پوچھنے لگ جانا یہ فرض ہے کہ سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے، ان بحثوں میں پڑ جانا اور باتوں کو اگنور کر دینا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کو پا لیتا ہے، وہ چھوٹے راستوں سے بھی بڑا بن جاتا ہے. کیونکہ اصل بڑائی تو وہاں ہے، اصل بڑائی بڑے بڑے کام کرنے میں نہیں ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے، کسی سے کوئی کام لے لے، کسی سے کوئی لے لے، لیکن دیکھا تو اندر جائے گا کہ چھوٹا کام یا بڑا کام کرنے والے کا جذبہ اور نیت اور ارادہ کیا تھا. فرمایا اگر یہ ان احکامات پر عمل کرتے رہیں جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو اس سے انہیں دین میں ثابت قدمی نصیب ہو، پھر یہ جم جائیں. کتنا گہرا تعلق ہے ان دو باتوں میں. جیسے باڈی کو کسی بڑے کام کے لیے ٹرین کرنے کے لیے پہلے اس کو وارم اپ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے بڑا بوجھ اٹھانا ہو تو ایک دم نہیں اٹھا سکتے، چھوٹے چھوٹے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ بڑے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے بہت بڑی ہیوج، تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس میں کنکریٹ ڈالی جاتی ہے، باریک پتھر ڈالے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں ڈالے جاتے کیونکہ ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں جو چھوٹے پتھروں میں آتی. بڑے پتھروں کے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اور چھوٹے آپس میں جل جڑ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے ہماری سوچ بالکل الٹ کی ہوئی ہے نا. اس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر کے ہمارے پورے سسٹم پر سوچ کو چینج کر دیا اور ہمیں چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ کیا کرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم ہر چھوٹے کام کو یہ کہہ کے آگے گزر جاتے، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ نہیں کروں گا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو چھوٹے کام آسان ہوتے ہیں لیکن انسان انہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اسے کئی شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں 100 کا لفظ آتا ہے کیونکہ اس میں نام نہیں اتنا بنتا نا، وہ عموماً اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا یا اس کی اتنی شہرت نہیں ہوتی.
تو جب ہم شہرت پسند ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہم لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں، جب ہم لوگوں کی نظروں کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی تعریفیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی سالڈ کام نہیں کر سکتے. ہم صرف دکھاوے کے کام جو بڑے بڑے نظر آئیں وہی کر سکتے ہیں، اور جب تک بڑی بلڈنگز کے نیچے چھوٹے پتھروں کی بنیاد نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابتدا میں کیا چیز فرمائی، پھر البقرہ میں بالکل بنیادی طور پر تاریخی کردار بنی اسرائیل کا بتایا. آل عمران میں ایک اچھی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے صفات بتائیں، پھر النساء میں جو نیگیٹو انسان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ آل عمران میں جنگ بدر اور پھر احد پر تبصرہ ہے، اور النساء میں آپ دیکھیں گے کہ احد کے بعد احزاب تک کے حالات اس میں بیان ہوئے ہیں. اس کا دور زیادہ یہاں پر ڈسکس ہوا ہے. تو ہر دفعہ انسان ایک نئی چیز سیکھتا ہے، ایک نئی دریافت ہوتی ہے جو پڑھتے رہنے سے خود اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ڈالتے ہیں. وَإِذَن، اور تب، اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر، اجر عظیم عطا کرتے. کب؟ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے، ثابت قدمی اختیار کرتے، تو پھر دیکھتے کہ کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو اجر عظیم کب ملتا ہے انسان کو؟ جب انسان نیکی کے رستے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کان دھرتا رہتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ نیکی سے پھر نیکی کا رستہ کھلتا ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اس سے ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے، وہ ایک چین بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ غلط رستوں پہ جانے لگے تو پھر ایک برائی سے دوسری، دوسری سے تیسری، وہ راستہ آسان ہونے لگتا ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے کام کرنے والوں کو تو پھر ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. آپ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت اہم ہے، اور اس راستے پر چلتے رہنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ جو شخص اپنی خواہشات، نفس پرستی اور مصلحت پرستی کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اب یہ خلاصہ ہو گیا نا ان ساری باتوں کا، پھر تاکیدی خلاصہ، کنکلوژن. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو ایسے ہی لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے یہ دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والا. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کی بات ہوئی، انعام یافتہ لوگوں کی بات ہوئی. فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. جب جا کر ان کی رفاقت نصیب ہوگی. اطاعت سے یہ راستہ ملتا ہے، صرف باتوں اور تمناؤں سے نہیں. انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نبی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے. دوسرا درجہ صدیقین کا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں کھرا ہو، ہر معاملے میں سچا ہو،
حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، حق کے لیے گواہی دینے والا ہو، تو ایسا شخص صدیق، بہت سچا، راست باز کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہداء، شہید کی جمع ہے۔ شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت سے، اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ جس راستے کو میں مانتا ہوں وہی دراصل سچا ہے۔ یعنی شہید کی شہادت ایک گواہی بن جاتی ہے، کس بات پر؟ کہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے اپنی جان دے دینا یہ آخری اور انتہائی درجہ ہے اس کے دعوے کی سچائی کا۔ پیچھے یاد ہے جب انفاق فی سبیل اللہ پہ آیات آ رہی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال وہی خرچ کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اور کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس چیز پر انسان ایمان رکھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے قربانی نہ کرے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کی سچائی مشکوک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی مشکل ہی یہی ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں ایک عدد گھر بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کا علم مل جائے، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے، اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتے، اپنی روٹین نہیں خراب کرنا چاہتے۔ تو ایسے میں محض تمنا رکھنے سے تو کوئی کام نہیں ہو جائے گا۔ تو دین دراصل وہی معتبر ہے جس میں انسان قربانی کر سکے۔ تو شہید قربانی کر کے اپنے دعوے کو سچا بتاتا ہے۔ پھر صالح، تو صالح سے مراد ایسا نیک انسان جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہو۔ صالح کا معیار کیا ہے؟ ہر عمل، ہر حرکت سے۔ ہر حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کے سارے ایکشنز گواہی دیتے ہوں کہ یہ نیک ہے۔ وہ دھوکے باز، فریبی، وعدہ خلاف، جھوٹا، مکار شخص نہیں ہو سکتا۔ جس کے ہر ایکشن سے خیر ٹپکتا ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، جس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو۔ اور یہ اسی میں ہو سکتا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو۔ تو انبیاء کے بعد صدیق، شہید کے بعد صالح کا درجہ ہے، اور صالح پھر پلٹ کر جاتا ہے کس کے لیے؟ جو اپنے نبی کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے نا، صالح سے ذرا کم درجے پر بھی ہوں گے، جن کی ہر حرکت سے نیکی نہیں ٹپکتی۔ کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کچھ ان سے اور بھی کام ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید بھی نہیں ہوئے، وہ صدیق کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچے، اور نبی ہونا تو کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، کیا؟ کہ اگر تم اس کوشش میں لگے رہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، تو پھر تمہیں ان سے ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں یعنی بعض لوگ اعلیٰ درجے کی قربانیاں تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ چل رہے ہیں، دوڑ نہیں پا رہے لیکن چل رہے ہیں، چلتے چلتے ابھی وہ صالح کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں ہی بلاوا آ گیا۔ چلے تو تھے اس راستے پہ، لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ کوئی بھی سفر جب انسان شروع کرتا ہے تو منزل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے ہی کیا ہے، اگر وفات ہو جائے تو وہ شہید کے درجے پہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ شہید ایکچوئل شہید تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ مل جائے گا نا، مع الذین، کیونکہ وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا۔ تو جو شخص اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل دماغ اور اپنے پورے جذبات سے اس راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچے تو اسے پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس کے محبوب لوگ ہوں گے۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو ان کے دل کھل اٹھے کہ اچھا اگر ہمارے میں وہ عمل نہیں جو آپ کا ہے، ہم اس درجے اور مقام پر نہیں، لیکن آپ سے محبت تو کرتے ہیں، اسی راہ پہ چل تو رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.